لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 57۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا اور کھانے کے لیے تم پر من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو تمہیں ہم نے عطا کی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 57، اس کی تفسیر دیکھتے ہیں جی۔ بادل کا سایہ، من و سلوہ کا نزول کس طرح سے تھا؟ یہ ذکر کرنے کے بعد ان سے عذاب کو دور کر دیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے جن سے اس نے بنی اسرائیل کو نوازا۔ اچھا، پہلے جو بچڑے کا ذکر ہوا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس سے معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اب اس کے بعد دوبارہ ان کو پھر انعامات کا یاد دلوایا جا رہا ہے، تو اس کا سلسلہ جاری ہے جن سے اس نے بنی اسرائیل کو نوازا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادلوں کا تم پر سایہ کیے رکھا۔ غمامن و غمامتن کی جمع ہے، اس کے معنی ڈھانپنے کے ہوتے ہیں۔ بادل کو اس لیے غمامہ کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان کو چھپا لیتا ہے اور ڈھانپ لیتا ہے۔ اس سے مراد وہ سفید بادل ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سروں پر تیہ، یہ تیہ ایک جگہ کا نام ہے، اس تیہ میں سایہ کر دیا تھا تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر تیہ میں بادلوں کا سایہ کر دیا، اور باقی بزرگ فرماتے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کی تفسیر میں حسن اور قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر جنگل میں بادل کا سایہ کر دیا تاکہ دھوپ سے بچ سکیں، یہ ان کو ایک انعام عطا کیا گیا تھا۔ باقی مزید مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی ٹھنڈا اور پاکیزہ بادل تھا، یعنی بادل کیا تھا؟ ٹھنڈا بھی تھا اور پاکیزہ تو صاف ظاہر تھا ہی تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسپیشل بھیجا گیا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے تو ان پر من و سلوہ اتارا۔ ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے لیے من درختوں پر نازل ہوا کرتا تھا۔ کہاں جی؟ درختوں پر۔ وہ صبح کے وقت جاتے، جس قدر چاہتے کھا لیتے تھے، تو وہ من کیا درختوں پہ اترتا تھا، وہ جتنا چاہتے صبح جا کے لے لیا کرتے تھے۔ روایت مزید جو اس کے بارے میں روایت کیا گیا، قتادہ فرماتے ہیں کہ من ان کے گھروں پر نازل ہوتا تھا، اس طرح نازل ہوتا جیسے برف باری ہوتی ہے۔ تو من کیسے اترتا؟ جیسے برف باری ہم نے دیکھی ہوئی ہے ساری۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک رہتا تھا۔ تو یہ من کے کیا اوقات تھے کہ ایک دو برف باری کی کیفیت تھی، پھر وہ طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک وہ کنٹینیوس بارش اس کی ہوتی رہتی تھی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اور ان میں سے ہر شخص دن بھر کی اپنی ضرورت کے مطابق اسے لے لیتا تھا، یعنی جس کو جتنی کوانٹٹی ریکوائرڈ ہوتی تھی وہ اتنی لیتا تھا۔ اگر کوئی اس سے زیادہ لے لیتا تو وہ خراب ہو جاتا اور کھانے کے قابل نہ رہتا، یعنی یہ بھی قربان جائیں کہ اگر وہ زیادہ کوانٹٹی لیتا تو کیا ہوتا؟ وہ کھانے کے قابل نہ رہتا، اس میں خرابی پیدا ہوتی۔ ہاں البتہ چھٹے دن یعنی 6th ڈے، جمعے والے دن، جمعے کے دن وہ اس قدر لے سکتے تھے جو چھٹے اور 7ویں دن یعنی جمعے اور ہفتے دونوں کے لیے کافی ہو جائے، کیونکہ ہفتے کا دن ان کا عید کا دن تھا اور جمعے کو یہ کیا کیا کرتے؟ عبادت کیا کرتے تھے، تو 2 دن کے مصروفیت کے ہوتے تھے، تو یہ جمعے والے دن 2 دنوں کا اکٹھا لے لیتے تھے۔ اس سب دن کاموں کی چھٹی ہوتی، یہ سارے انعامات جنگل میں پیش آتے تھے۔ آگے ہے جی، من کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر اسے تنہا کھایا جائے تو یہ کھانا بھی تھا اور میٹھا بھی تھا، اور اگر اس کو پانی میں حل کر لیا جائے تو یہ ایک عمدہ مشروب بھی بن جاتا تھا، اور کسی اور چیز میں شامل کر لیا جاتا تو کھانے کی ایک دوسری قسم بن جاتی۔ لیکن آیت میں من سے مراد یہی نہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے الکمأۃ من المن وماؤھا شفاء للعین، کھمبی بھی ایک من کی قسم ہے، کھمبی ایک من کی قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الطب میں۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، نیز اس حدیث کو امام ابو داؤد اور دیگر کئی محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ امام ترمذی دوسری ایک حدیث لے کر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجوۃ من الجنتی، کیا جی؟ العجوۃ من الجنتی وفیہا شفاء من السم،
کہ جنت سے ہے اجوا اور یہ زہر سے کیا ہے اس میں شفا موجود ہے کہ زہر کی یہ کاٹ کرتی ہے. وَالْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ اور کھمبی جو ہے وہ کیا ہے من میں سے ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ آنکھ کے لیے نفع بخش ہے, اس کے شفا بخش ہے, اس کو شفا عطا فرماتا ہے. آگے مزید بات چلتی ہے سلوا کے بارے میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلوا بٹیر کے مشابہ ایک پرندہ ہے. کیا جی؟ بٹیر کے مشابہ ایک پرندہ ہے جسے وہ کھاتے تھے. دیگر صحابہ نے بھی یہی روایت کیا ہے. مزید مفسرین فرماتے ہیں کہ سلوا ایک پرندہ تھا جس طرح جنت کے پرندے ہوں, یہ چڑیا کے برابر یا اس سے کچھ بڑا پرندہ تھا. قتادہ کا قول ہے کہ سلوا چنڈول چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے, یعنی دوسرے مفسر فرماتے ہیں کہ یہ چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ ہے. اب اس کے آنے کی کیفیت کیا تھی؟ جنوب کی طرف سے ہوا چلتی تو وہ ڈھیر لگا دیتی, یعنی جنوب سے ہوا چلتی اور پرندوں کے ڈھیر لگ جاتے. آدمی اپنے دن بھر کی ضرورت کے مطابق ذبح کر لیتا اور اگر وہ ضرورت سے زیادہ جمع کرتا تو خراب ہو جاتا اور کھانے کے قابل نہیں رہتا. آگے فرماتے ہیں کہ جی اسی تفسیر میں ہاں البتہ چھٹے دن یعنی جمعے کے دن وہ اس قدر ذبح کر سکتے تھے جو چھٹے اور ساتویں یعنی جمعے اور ہفتے کے دونوں دنوں کے لیے کافی ہوں, کیونکہ ہفتے کے دن عبادت کا دن تھا اور اس دن عبادت کے سوا دیگر تمام کاموں سے چھٹی ہوتی تھی. تو یہ ہفتے کی اور جمعے کی جو چھٹی کا کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے چلتا آ رہا ہے؟ ہاں جی کہاں سے چلتا آ رہا ہے؟ جمعہ اور ہفتہ چھٹی. تو جمعے کے دن ان کا ہاں عبادت تھا اور اس کو عید منایا کرتے تھے, اور ہفتے کی ان کی یعنی ڈول چھٹی ہو گئی. یعنی ہفتے کی چھٹی نہیں تھی ان کی, لیکن وہ ہفتے کا بھی مال اکٹھا کر لیتے تھے. تو ہمارے ہاں جمعے ہفتے کی 2 چھٹیاں, تو اس کا مطلب چھٹی کا کانسیپٹ بہت دور سے چل رہا ہے, یعنی عبادت سے بھی چھٹی لے رہے کہ جمعے کو عبادت کرتے تھے باقی پورا ہفتہ چھٹی. تو چھٹی ایک ایسا لفظ ہے جو بڑا مزہ دیتا ہے. کیوں جی؟ ہاں جی بڑے بڑے کو خوش کر دیتا ہے. ڈیوٹی سے چھٹی ہو, کلاس سے چھٹی ہو, جہاں سے بھی چھٹی ہو. آگے جی ارشاد باری تعالیٰ ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم, جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ. یہ حکم اباحت کے لیے تھا, یعنی ان چیزوں کا کھانا ان کے لیے مباح تھا, اس میں رہنمائی بھی تھی اور احسان بھی تھا. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے. یعنی ہم نے تو انہیں یہ حکم دیا تھا کہ یہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا اسے کھاؤ اور اپنے رب کا شکر بجا لاؤ, جیسا کہ فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. یہ سورہ سبا کی آیت ہے. ہم نے کہا کہ تم اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو, لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی, کفر کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا, حالانکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے روشن نشانیوں معجزات قاطعہ اور بہت سے خرق کے عادت امور کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا. یعنی انہیں وہ رزق دیا گیا, انہیں وہ دیا جا رہا تھا, انہوں نے پھر نافرمانی کی اور ان کو یعنی تھوم وصل پیاز چاہیے تھے, تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک انعامات اتار دیے اور وہ پتہ نہیں کن باتوں میں پھنس گئے. ویسے اللہ نے بڑے انعامات کیے ہیں اس قوم پہ, یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے, اگر ہم تفسیر یا حدیث پڑھیں تو واقعی وہ بڑی اللہ کی پیاری قوم تھی, لیکن وہ ایسے نافرمان تھے کہ بار بار نافرمانیاں کرتے تھے اتنا کچھ دیکھ کے. اس آیت سے علماء نے ایک بات لی ہے, انہوں نے صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے. میں اس تفصیل میں زیادہ مختصر بتاتا ہوں انہوں نے کیا فرمایا. یہاں پہ انہوں نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے بارے میں فضیلت کے طور پہ لکھا ہے کہ آپ اگر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں اور ان کے ساتھ, یہ سب ان کے ساتھی تھے نا, یہ کیا کرتے تھے جناب, بات بات پہ ان کو معجزات چاہیے تھے, بات بات پہ کہتی تھی ہم اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھنا ہے, ہمیں بدلی چاہیے, ہمیں من و سلوہ چاہیے, ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا تھا. لیکن انہوں نے یہاں پہ بیان کیا کہ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 23 سال کی یعنی انہوں نے 23 سال سب یعنی مختلف اوقات میں سب ساتھ رہے ہیں. کسی نے بھی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا, کسی صحابی نے کوئی معجزہ نہیں مانگا. معجزے کافروں نے مانگے تھے, یہ بات یاد رہے, معجزے مشرک مانگتے تھے, صحابہ نے کبھی معجزہ نہیں مانگا تھا اللہ کے نبی سے. تو انہوں نے فضیلت بیان کیا کہ اللہ نے کیسی جماعت عطا کی تھی اللہ کے نبی کو, کبھی معجزہ ڈیمانڈ نہیں کیا. ہاں یہ ضرور تھا دعاؤں کی درخواست کی, یا اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرما دیں, ہمارے کھانے میں برکت آ جائے, بارش آ جائے, تو یہ کچھ وہ کہتے تھے, معجزہ کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا تھا. تو اس سے انہوں نے ایک صحابہ کی فضیلت لکھی ہے کہ صحابہ کی یہاں پہ ایک فضیلت ہے. اگلی آیت پہ ہم انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں, 2 آیات پہ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم جی چاہو جی بھر کر کھاؤ, اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے, تو ہم تمہاری تمام خطائیں کیا کر دیں گے, معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ کیا ہوا؟ یہودیوں کی مذمت کے فتح کے موقع پر انہوں نے شکر کی بجائے تلبیس کو اختیار کر لیا، یعنی یہاں پہ یہودیوں کو ایک جگہ دی گئی کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، انہیں انعام دیا گیا، ان کو ایک شہر دیا گیا، تو اس کا انہوں نے رزلٹ کیا نکالا؟ انہوں نے اللہ نے ان پہ انعام کیا اور اس کا رزلٹ انہوں نے کیا؟ بات ہی بدل دی اور الٹا عذاب کا بنا۔ اللہ عز و جل نے یہودیوں کے جہاد سے اعراض اور ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار پر ملامت کرتے ہوئے کہ وہ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بلاد مصر سے آئے تو انہیں حکم دیا گیا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، وہاں جو کافر عمالیق ہیں ان سے جہاد کرو، تو انہوں نے جہاد سے انکار کرتے ہوئے انتہائی بزدلی اور دو ہمتی کا مظاہرہ کیا۔ تب اللہ عز و جل نے انہیں جنگل میں پھینک دیا تاکہ حیران و سرگرداں پھرتے رہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اس کا ذکر فرمایا۔ کتنے سال پھرتے رہے تھے جی؟ 40 سال گھما کے رکھا اللہ نے ایک ہی آبادی میں۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم فیملی پلاننگ اور یہ سب باتیں کریں۔ جب اللہ برکت عطا فرماتے، دیکھیں اور یہ مقبول جان نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ جس جان کو دنیا میں بھیج رہا ہے تو کیا اللہ اس کو اس کا رزق نہیں دیتا؟ جبکہ حدیث میں کلیئر واضح ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے سب کچھ۔ اب پرابلم ہماری ہے کہ ہم نے بیکن ہاؤس چن لیا ہے کہ جی میں نے اپنا بیچا بیکن ہاؤس سے تو نیچے پڑھانا ہی نہیں ہے، تو 60,000 فیس بھر کے تو پھر صاف ظاہر یہی ہو سکتا ہے کہ 2 بچوں کی فیس کے اوپر نہیں جا سکتی بات۔ تو پرابلم ہمارے اپنے معاملات میں ہے، اللہ نے نظام ہم پورا اتارا ہوا ہے۔ تو اللہ کرے یہ باتیں دین کی ہمیں سمجھ آئیں بجائے اس کی کہ ہم مولویوں کو برا بھلا کہیں۔ مولوی کیا ہے؟ مولویوں کی کیا اوقات ہے؟ حکم تو رب العزت کا ہے، حکم تو اللہ کے نبی کے ہیں، اور یہ ہم مولویوں کی طرف چڑھ دوڑتے ہیں۔ بس وہی بات ہے نا کہ اسلام کو برا کہہ نہیں سکتے، تو آج آگے کیا مولوی کو اللہ تاڑ دو، اس کی کر دو ایسی کی تیسی۔ چلیں جی آگے بات ہے یہاں پہ ارض المقدس کیا ہے۔ لہٰذا زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ارض مقدس سے مراد بیت المقدس ہے، جیسا کہ ڈیفرنٹ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم، اے میری قوم تم ارض مقدس میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو جاؤ، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر لینا، یعنی مڑ نہ جانا۔ کچھ دیگر لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے اریحہ مراد ہے، ابن عباس عبد الرحمن بن زید کے حوالے سے بھی یہی بیان کیا گیا، تو یعنی ان کے نزدیک یہ کوئی دوسرا شہر ہے۔ بہرحال یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ جنگل میں 40 سال گزارنے کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعے کی شام انہیں یہ علاقہ فتح کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دن سورج کو بھی ان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا تھا، ان کے لیے فتح حاصل کرنا ممکن ہو جائے، اور جب انہوں نے شہر کو فتح کر لیا اور اللہ عز و جل نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا، ان کا شہر انہیں لوٹا دیا، انہیں جنگل اور اس میں سرگرداں اور گم گشتہ راہ ہونے سے نجات عطا فرما دی، لہٰذا انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہوئے شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ اوفی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا میں سجدہ سے مراد رکوع ہے۔ وہ کیوں یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ رکوع یا سجدے کی حالت میں بجائے اپنے سرینوں کے بھل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ نے ان کو کیا حکم دیا؟ ایک تو کہو حتتن، انہوں نے حتتن بھی بدل دیا، اللہ نے فرمایا تم سجدہ کرو، وہ سجدہ کرنے کے بجائے کیا ہوا؟ کس طرح جی؟ سرین کسے کہتے ہیں جی؟ ہاں جی ہاں جی بٹک کو کہتے ہیں، پشت، وہ کیا ہے بیٹھ کے اس کے، یعنی انہوں نے کیا استہزاء کیا۔ حتتن کی جگہ پہ انہوں نے کہا تھا ہنتتن، گندم مانگتے رہے، اور سجدے کی جگہ پہ انہوں نے اپنی پوسچر ہی چینج کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو سخت گستاخی تھی کہ انہیں حکم دیا گیا اور انہوں نے اس کی نافرمانی کی ڈائریکٹ اسی وقت۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ لوگ رکوع یا سجدے کی حالت کی بجائے اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ حسن بصری نے بیان کیا ہے کہ انہیں حکم یہ تھا کہ اپنے چہروں کے بل سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، مگر امام راضی نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سجدے سے مراد خشوع و خضوع کی کیفیت ہے، اس لیے کہ اسے حقیقت پر محمول کرنا مشکل کام ہے کہ کوئی بھی آدمی سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ائمہ کا اپنا جو اختلاف ہے۔ آگے جو بات چل رہی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دروازہ قبلہ رخ تھا، اس دروازے کا رخ کیا تھا؟ وہ آلریڈی قبلہ کی طرف تھا، اس لیے حکم ہوا کہ جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ آگے امام ابن عباس سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایلیا یعنی بیت المقدس کا باب الحتہ مراد ہے۔ مزید آگے بات چلتی ہے،
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں تو حکم تھا کہ وہ اپنے سروں کو جھکا کر دروازے سے داخل ہوں، مگر وہ اس کے برعکس سروں کو اوپر اٹھا کر داخل ہوئے، یعنی وہ تکبر کی کیفیت میں داخل ہوئے۔ آگے کیا جی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَقُولُوا حِطَّةٌ، ان کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ قتادہ کا بھی یہی قول ہے کہ ہم سے ہماری خطاؤں کو مٹا دے۔ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ یہ جواب امر ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ جواب امر۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ نغفر کیا ہے؟ مجزوم ہے۔ وہ مجزوم کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ وہ جو امر دیا جا رہا تھا اس کا جواب آ رہا تھا کہ ہم اس کے رزلٹ میں تمہیں کیا دیں گے، یعنی جب تم یہ کام کرو گے جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری نیکیوں کو اور زیادہ کر دیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کے اس موقع پر قول و فعل سے اس کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات چونکہ بے حد پسند ہے اس لیے اس کا جلد مظاہرہ کریں۔ تو یہ بات ہمارے لیے بھی لازم آتی ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑی کامیابی ملتی ہے تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی، اعمال سے بھی، صدقات سے بھی، تاکہ پتہ چلے کہ آپ واقعی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ کو اس انعام ملنے پر ہو سکتا ہے ابھی یہ جو آنے والی ہے کسی کو پروموشن مل جائے تو وہ کیا کرے، ہمیں پارٹی بھی کھلا دے اس چکر میں کہ چلو ہم بھی اس کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کو اور ترقیاں عطا فرمائے۔ آگے جی فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ نصر تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ سورہ بھی کیا فتح مکہ کے جواب میں نازل ہوئی تھی کہ اب آپ کو اتنی بڑی جو ہے وہ انعام مل گیا تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ آپ تسبیح بیان کیجیے اور کیا؟ استغفار کیجیے۔ آگے جو بدل الذین والی بات ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کہا گیا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ فدخلوا یزحفون علی استاہہم فبدلوا وقالوا حبۃ فی شعرۃ، بنی اسرائیل کو تو حکم ہوا تھا کہ وہ سجدہ کریں اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ اپنے سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حطۃ کو بدل کر حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، یعنی ہمیں گندم کے دانے چاہیے۔ تمام اس کو ہم آگے لے کر چلیں تو یہ روایت سیم ہی جا رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں مفسرین نے جو ذکر فرمایا اور سیاق کلام سے جو معلوم ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ قول و فعل سے خشوع و خضوع کا اظہار کریں اور دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہوں، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور وہ اپنے سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اپنے سروں کو اوپر اٹھا لیا۔ انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے حطۃ کہیں، جس کے معنی تھے کہ اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، مگر اس کی بجائے انہوں نے ازراہ مذاق حنطۃ فی شعیرۃ، ہم گندم کے دانے طلب کرتے ہیں، کہنا شروع کر دیا، اور یہ حکم الہی کی مخالفت اور عناد کی حد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے اس فسق یعنی حکم الہی کے اطاعت کے بجا لانے کی مخالفت کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا اور فرمایا فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں رجز کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی عذاب کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے الطاعون رجز عذاب عذب به قوم من قبلکم، طاعون کا مرض رجز یعنی عذاب ہے، تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کے طور پر نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، جب تم کسی جگہ کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں مرض طاعون پھیلا ہوا تو وہاں نہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت ہے ان هذا الوجع اب السقم رجز عذب به بعض الامم قبلکم، یہ درد اور بیماری رجز ہے، تم سے پہلے بعض قوموں پر اسے عذاب کی صورت میں مسلط کیا گیا تھا۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے یہ تفسیر سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس دوران پڑھنے سننے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی، سمجھنے میں غلطی ہو گئی تو اسے معاف فرما دے۔ حطۃ تو ان کے لیے تھا کہ وہ کہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مغفرت کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم سے جان بوجھ کر ہو گئے، ہم نے جان بوجھ کر لیے کہ یا اللہ تو ہم سے صرف نظر فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے آباء و اجداد کی جو مسلمان تھے ان کی مغفرت فرما دے، ہماری اولاد کی، اور ہمیں اس دنیا میں
استقامت عطا فرما ہدایت پر، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔